اول الخلق ہونا، اور اس تناظر میں گفتگو ہوگی کہ ہمارے قریب ملک کا رہنے والا، جس کو دنیا طارق مسعود کہتی ہے لیکن ہم اس کو طارق مردود کہتے ہیں، اس نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان عالی میں نازیبا کلمات کہے، حتیٰ کہ اس نے کہا کہ قرآن کریم میں غلطی ہے عربی گرامر کے اعتبار سے، اور یہ بات ہر فرد جانتا ہے۔ قرآن جب نازل ہوا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو عربی گرامر کا وجود بھی نہ تھا، اور قرآن کریم تو وہ عظیم الشان فصیح و بلیغ کتاب ہے کہ جس کی ذمہ داری خالق کائنات کی ذمہ کرم پر ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ہی قرآن کو نازل فرمایا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب اس سے پتہ لگا کہ قرآن کا ہر حرف، ہر آیت فصاحت و بلاغت پر دال ہے، اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں، اس لیے کہ سورہ بقرہ میں اللہ خود فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ تو جب گنجائش ہی نہیں، پھر قرآن کریم فرقان حمید میں غلطی کا امکان کیوں کر ہو؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کا ضامن ہے اور قرآن کریم کی حفاظت کرنے والا ہے۔ قرآن کریم سے زیادہ فصیح و بلیغ کائنات عالم میں کوئی کتاب نہیں، اس لیے کہ کتابیں تو اور بھی آئیں، آسمانی کتابیں، توریت آئی، انجیل آئی، زبور آئی، لیکن میری ایک کریم نے ان کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی، اس لیے آج وہ کتابیں مبدل ہو چکی، ان میں تبدیلی ہو چکی، لیکن قرآن کریم وہ واحد کتاب ہے کہ پروردگار عالم جل جلالہ نے اس کی ذمہ داری اپنے ذمہ کرم پر لی ہے، اور قیامت تک قرآن کریم فرقان حمید میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، اس لیے کہ جیسا قرآن کریم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور پر نازل ہوا، آج ویسا ہی قرآن پوری دنیا میں ہے، ہماری خانقاہوں میں، ہماری مدارس و مساجد میں، حافظوں کے سینے میں بھی عینی ہی منو ان قرآن کریم سب کے پاس میں ہے۔ پتہ لگا کہ قرآن کریم میں غلطی نکالنے والا خود غلطی پر ہے، اس نے قرآن کریم میں یہ کہہ کر کے کہ اللہ کے کلام میں غلطی ہے، اس نے صرف قرآن پر اعتراض نہ کیا بلکہ اس نے خالق کائنات مالک ارض و سماوات کی ذات پر اعتراض کیا، جو سراسر غلطی پر مبنی ہے۔ طارق مردود نے یہ نہیں سوچا کہ میرے یہ شوشہ چھوڑنے سے کفر اسی کو ہی دلیل بنائے گا، جیسا کہ قادیانیوں سے بات ہوتی ہے۔ غلام احمد قادیانی کافر و اکفر نے جب نبوت کا دعویٰ کیا، اس کے متعلقین والوں سے لوگوں نے پوچھا کہ اس کے نبی ہونے پر دلیل کیا ہے، تو کہا
کہ تحذیر الناس اس نے پیش کی کہ قاسم نانوتبی نے کہا تھا کہ اگر نبی آ جائے تو مصطفیٰ کی خاتمیت میں کوئی فرق عائد نہیں ہوگا۔ جیسے قادیانی دلیل کے طور پر تحذیر الناس کو پیش کر رہے ہیں، ایسے ہی کفر دلیل کے طور پر تاریخ مردود کو پیش کرے گا۔ پتہ لگا قرآن کریم فرقان حمید وہ انمول بے مثال بے نظیر کتاب ہے کہ جس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں۔ جیسا قرآن تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب منور پر نازل ہوا، بعین ہی ہمارے پاس قرآن موجود ہے۔ پھر اس نے ایک بات اور کہی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ پڑھنا جانتے تھے نہ لکھنا جانتے تھے۔ اس سے مغالطہ ہوا، اس نے لفظ امی، قرآن نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی، یہ وہ لوگ ہیں جو اس رسول کی پیروی کرتے ہیں جو امی لقب نبی ہے، یعنی دنیا میں کسی شخص سے پڑھے بغیر من جانب اللہ لوگوں کو اخبار غیب بتاتے ہیں، یعنی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کائنات عالم میں کسی سے پڑھے بغیر غیب کی خبر بتانے والے۔ امی کا معنی یہ ہوا کہ کسی شخص سے پڑھے بغیر غیب کی خبر دینے والے۔ کیوں؟ الرحمن علم القرآن، رحمان نے اپنے حبیب کو قرآن سکھایا، قرآن پڑھایا، اور قرآن میں تبیانا لکل شیء، قرآن میں ہر چیز کا روشن بیان ہے۔ تو پتہ لگا کائنات کا ذرہ ذرہ میرا نبی جانتا ہے، دنیا کی کوئی شے نبی سے ڈھکی چھپی نہیں جس کو اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ جانتے ہوں۔ اب آؤ، جہاں مولوی صاحب کو مغالطہ لاحق ہوا اور قرآن کریم کا ترجمہ جن لوگوں نے ان پڑھ کیا، انہوں نے ظلم کیا، گستاخی کی، کفر کیا، اس لیے کہ امی کا معنی ان پڑھ ہے ہی نہیں۔ عربی اعتبار سے ماں کو کہتے ہیں، اور ماں کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ سارے بچے اسی کے پیٹ سے پیدا ہوئے، اسی لیے ماں کو کہتے ہیں۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کو ام القرآن کہا۔ ام القرآن اس لیے کہا، آپ تبیان القرآن، آپ علامہ سیوطی کو پڑھ لیجئے، امام راغب کو پڑھ لیجئے، علامہ جلال الدین سیوطی کو پڑھ لیجئے، آپ الاتقان کو پڑھ لیجئے، قرطبی کو پڑھ لیجئے، تفسیر ابن کثیر کو پڑھ لیجئے، آپ 1400 سال کے ذخیرہ کتب کو کھنگا لیجئے تو آپ پر یہ بات اظہر من الشمس اور اجلا من القمر ہو جائے گی۔ قرآن نے مکہ کو ام القرآن کہا کہ پوری روئے زمین پر پانی تھا، کہیں زمین برائے نام بھی نہ تھی۔ سب سے پہلے جس جگہ پانی خشک ہوا، جو مبدئے زمیں بنا، جو اول ارض بنا، جہاں سے زمین کی ابتدا ہوئی، وہ ہے مکہ۔ تو مکہ کو کہا جاتا ہے ام القرآن، یعنی تمام شہروں کی ماں، یعنی تمام شہروں کی جڑ، تمام شہروں کی اصل کیا ہے؟ مکہ ہے۔ اسی لیے کائنات عالم میں جو زمین پھیلی ہے وہ مکہ المکرمہ سے پھیلی، اسی لیے مکہ کو کیا کہا گیا؟ ام القرآن۔
کہ ساری سرزمین، ساری زمینوں کا منبع مکہ ہے، تمام زمینوں کا سرچشمہ مکہ ہے، تمام زمینوں کی ابتدا مکہ سے ہے، تو وہ ام القری بنا۔ قرآن کریم نے مکہ کو ام القری اس لیے کہا کہ تمام زمینوں کا منبع ہے، تمام زمینوں کا سرچشمہ ہے، یعنی زمین کی ابتدا مکہ سے ہوئی تو مکہ ام القری ہو گیا۔ ایسے ہی قرآن کریم فرقان حمید نے لوح محفوظ کو ام الکتاب کہا۔ ام الکتاب اس لیے کہا کہ تمام علوم وہاں سے نکالے گئے، تمام علوم کی ابتدا، تمام علوم لوح محفوظ میں منقش ہیں۔ پروردگار عالم نے تمام علوم لوح محفوظ میں ودیت فرما دیے ہیں، لکھ دیے، حتیٰ کہ قرآن کریم بھی لوح محفوظ سے بیت العزت پر اتارا گیا، جبریل امین کے ذریعے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور پر نازل کیا گیا، تو لوح محفوظ ہوا ام الکتاب، اس لیے کہ تمام علوم کی ابتدا اس سے ہے، لوح محفوظ سے ہے، تو اسے ام الکتاب کہتے ہیں کہ تمام علوم کا منبع لوح محفوظ ہے، تمام علوم کا سرچشمہ لوح محفوظ ہے۔ تو جس شے سے ابتدا ہو اسے کہتے ہیں۔ پتہ لگا کہ لوح محفوظ ام الکتاب اس لیے بنا کہ تمام علوم وہاں سے نکالے گئے، تمام علوم وہاں سے نکالے گئے، اور کائنات تمام علوم وہاں سے نکالے گئے، تو خانہ کعبہ ام القری بنا کہ تمام زمینوں کی ابتدا وہاں سے، لوح محفوظ ام الکتاب بنا اس لیے تمام علوم کی ابتدا وہاں سے۔ پھر قرآن کریم میں سورہ فاتحہ ہے، اسے کہا جاتا ہے ام القرآن۔ کیا کہا جاتا ہے؟ ام القرآن کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ نماز میں ابتدا سورہ فاتحہ سے، قرآن میں سورت کی ابتدا سورہ فاتحہ سے ہے، اسی لیے قرآن سورہ فاتحہ کو ام القرآن کہا گیا۔ آپ الاتقان کو دیکھیں اٹھا کے، آپ تبیان القرآن کو دیکھیں اٹھا کے، آپ تفسیر ابن کثیر کو پڑھیے، عام قرطبی کو پڑھ لیجئے، امام رازی کو پڑھ لیجئے، یہ حافظ ابن کثیر کو پڑھ لیجئے، آپ علامہ جلال الدین سیوطی کو پڑھ لیجئے، ہر ایک نے یہی کہا اور یہی لکھا کہ سورہ فاتحہ ام القرآن ہے، کہ یہاں سے سورت کی ابتدا ہے، نماز میں سورہ فاتحہ ہی سے نماز کی ابتدا ہے۔ سورہ مکہ ام القری اس لیے بنا کہ زمین کی ابتدا ہے، اور لوح محفوظ ام الکتاب اس لیے بنا کہ علوم کی ابتدا ہے، اور سورہ فاتحہ ام القرآن اس لیے بنی کہ یہاں سے قرآن کی ابتدا ہے، اور نماز میں سورہ فاتحہ سے ابتدا ہے۔ جب یہ بات آپ کے ذہن نشین ہو گئی تو آؤ لفظ پر بھی گفتگو کر لیں۔ اللہ نے قرآن کریم میں حضور کو النبی الامی کہا۔ النبی الامی یعنی یہ جو میرا حبیب ہے، یہ جو میرا محبوب ہے، یہ منبع کائنات ہے، مبدأ کائنات ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امی لقب سے ملقب کیا گیا۔ یہ آپ کا لقب ہے نبی امی، یہ حضور کی تخلیق کا مبدأ، یعنی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اصل کائنات ہونے پر دلیل ہے، یعنی اے مصطفیٰ آپ اصل کائنات ہیں، کائنات کا سرچشمہ مصطفیٰ ہیں، کائنات کا منبع مصطفیٰ ہیں، کائنات کی ابتدا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے ہوئی، اس لیے
آپ کو امی کا لقب عطا فرمایا، النبی الامی، یعنی کائنات عالم میں کسی سے پڑھے بغیر غیب کی خبریں دینے والا نبی۔ ملا جی سے کہیے آپ نے جو امی کا ترجمہ کیا، ان پڑھ، اب نبی کا ترجمہ بھی کر دو، تو یہاں ملا جی اٹک گئے، بھٹک گئے، اس لیے کہ النبی الامی یعنی اصل کائنات جو نبی ہے، اصل کائنات مصطفیٰ ہیں، وہی غیب کی خبر دینے والے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آپ کو امی اس لیے کہتے ہیں کہ مکہ ام القریٰ ہے، یعنی امی اس لیے کہ مکہ کے رہنے والے، اور مکہ میں آپ کی پیدائش ہوئی، اور اب جب آپ کے ذہن نشین یہ بات ہو گئی کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اصل کائنات ہیں، آپ قرآن کریم، فرقان حمید نے جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو النبی الامی کہا، اس کا معنی یہ ہوا کائنات میں کسی شخص سے پڑھے بغیر غیب کی خبریں دینے والے، اخبار غیب عالم کو بتانے والے، غیب کے علوم عالم پر آشکار کرنے والے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی آپ ہی اصل کائنات ہیں، کائنات کا مبدأ مصطفیٰ ہیں، کائنات کا سرچشمہ مصطفیٰ ہیں، اول خلق مصطفیٰ ہیں۔ خود فرمایا اللہ کے رسول نے، اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ اور آپ امام راغب کی مفردات کو پڑھیے، الفاظ القرآن کا مطالعہ کیجئے، یہ بات اظہر من الشمس اور اجلا من القمر ہو جائے گی کہ کا معنی ہر شے کی ہر شے کی اصل، ہر شے کہتے ہیں اصل کو، کہتے ہیں بنیاد کو، کہتے ہیں جڑ کو۔ اے مصطفیٰ، کائنات کی اصل تو ہے، کائنات کا منبع تو ہے، کائنات کا سرچشمہ تو ہے۔ اے میرے حبیب، یہ کائنات میں جتنی خوشحالی نظر آ رہی ہے، اتنی شادابی نظر آ رہی ہے، اتنی چمک و دمک نظر آ رہی ہے، یہ آدم، یہ ایوب، یہ یوشع، یہ موسیٰ، یہ ذوالکفل، یہ انبیاء اکرام کی جماعت، یہ انبیاء، یہ اولیاء، یہ فقہا، یہ نقبہ، یہ مجددین، یہ متکلمین، یہ مفسرین، یہ ذرہ ذرہ، یہ قطرہ قطرہ، یہ کائنات کی ہر شے، اے مصطفیٰ تو ہی کائنات کا منبع ہے، تو ہی کائنات کا سرچشمہ ہے۔ اس لیے میرے امام اہل سنت امام احمد رضا نے فرمایا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جان ہیں جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اب اس سے پتہ لگا کائنات کا سرچشمہ مصطفیٰ ہیں، کائنات کی ابتدا میرے نبی کے نور سے ہے، تو اول خلق مصطفیٰ کا نور ہے، اور اسی سے کائنات کا وجود ہے۔ پتہ لگا کہ اصل کائنات مصطفیٰ ہے، اور ساری اشیاء، تمام عالم، تمام جہان اس کی فرا ہے۔ پتہ لگا تاجدار کائنات کو اس لیے النبی الامی کا لقب عطا فرمایا اللہ نے، الذین یتبعون الرسول النبی الامی، یہ وہ لوگ ہیں جو اس رسول کی پیروی کرتے ہیں جو امی لقب نبی ہے۔ اس لیے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن کریم نے النبی الامی کہا۔ اس معنی کی روح سے النبی الامی کا مطلب بھی آپ پر واضح کر دوں، وہ نبی جو ساری کائنات کا مبدأ و مصدر ہے، ساری کائنات کا وجود، جس ساری کائنات کا وجود اور ساری کائنات کی جڑ اور ساری کائنات کی اصل، جس جڑ سے پھوٹا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات کا منبع مصطفیٰ ہیں، کائنات کا سرچشمہ مصطفیٰ ہیں،
ساری کائنات کے وجود آپ سے پھوٹے، عرش، لوح، قلم، قدسیان فلک، زمین و آسماں، سب خلائق و ملائک آپ کے نور کے وجود سے پھوٹے۔ اس لیے جب حضور نہ تھے تو اللہ کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ ساری کائنات کے وجود کو نور مصطفیٰ سے توسیع ملتی گئی، لہذا حضور کا نور اصل کائنات، مبدأ کائنات ہوا۔ اس معنی کی تائید قرآن نے لوح محفوظ کو ام الکتاب کہا، مکہ کو ام القرآن کہا، سورہ فاتحہ کو تمام مفسرین نے ام القرآن کہا۔ تو جس سے شے کی ابتدا ہو تو وہ ہے، تو اے مصطفیٰ تجھ سے کائنات کی ابتدا ہے، تو ہم تجھے امی لقب عطا فرما رہے ہیں۔ النبی الامی، اے غیب کی کسی کے پڑھائے بغیر غیب کی خبر دینے والا، اس لیے کہ مصطفیٰ کو پڑھانے والا رب العالمین ہے اور پڑھنے والا رحمت للعالمین ہے۔ اب اس سے آپ اندازہ لگائیں، جس کو مصطفیٰ پڑھا دیں اس صدیق اکبر کے علم کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا، تو جس تاجدار کائنات کو خدا نے پڑھایا ہو اس کے علم کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ پھر ملا جی نے کہی تھی ایک بات اور، کہ صحابہ جو قرآن لکھتے تھے مصطفیٰ کو معلوم نہیں ہوتا، نعوذ باللہ، اس لیے کہ آپ نہ پڑھنا جانتے تھے نہ لکھنا جانتے تھے۔ تاریخ مردود یہ کہہ رہا ہے۔ اب آپ کتابوں کا مطالعہ کریں تو آپ پر روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے گا۔ کاتب وحی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب اللہ کے رسول پر وحی نازل ہوتی اور آپ لکھنے کے لیے بیٹھتے تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ دوات کو اس طریقے سے رکھو، قلم اس طریقے سے رکھو، دوات کو اس طریقے سے، قلم کو دوات میں اس طریقے سے ڈبو۔ پھر اللہ کے رسول فرماتے بسم اللہ کے با کو اس طریقے سے لکھو، سین کے شو سے اس طریقے سے لکھو، میم کو اس طریقے سے لکھو، الف کو اس طریقے سے لکھو، لام کو اس طریقے سے لکھو، را کو اس طریقے سے لکھو، ہا کو اس طریقے سے لکھو، نون کو اس طریقے سے لکھو۔ جب جانتے تھے تبھی تو بتاتے تھے، پتہ لگا وہ تیرا نبی ہوگا جس سے دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، یہ ہمارا نبی ہے۔ کائنات کی ہر شے مصطفیٰ پر منکشف ہے، مصطفیٰ پر روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ مصطفیٰ جان رحمت سے چھپا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول خود فرماتے ہیں جیسا کہ میں آگے دیکھتا ہوں ویسے ہی پیچھے دیکھتا ہوں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، میں نے اپنے رب کو احسن صورت میں دیکھا، میرے کریم نے اپنا دست قدرت میرے دونوں شانوں کے درمیان رکھا، جس کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے میں محسوس کی۔ اور اللہ کے رسول فرماتے فتجلی لی، ہر شے میرے لیے روشن ہو گئی، ہر شے مجھ پر عیاں ہو گئی۔ اب اس سے آپ اندازہ لگائیں، بخاری پڑھ لو، مسلم پڑھ لو، ترمذی پڑھ لو، ابن ماجہ پڑھ لو، امام الحاکم کی مستدرک کو پڑھ لو، ہیشمی کی مجموع زبائد کو پڑھ لو، آپ کل کتب تفاسیر اہل سنت والجماعت کی اور کل کتب حدیث کا مطالعہ کریں، المصنف ابن ابی شیبہ کو پڑھ لو، مصنف ابن عبد الرزاق کو پڑھ لو، آپ پر عیاں ہوگا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر شے کو جانتے تھے۔ جب جانتے تھے تبھی تو امت کو بتاتے تھے، حتیٰ کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ایک مثال کے ذریعے واضح کروں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں یہ آخری زمانے میں فرمایا کہ دل کے مریض زیادہ ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لوگوں پر اٹیک پڑیں گے۔ اب آپ دیکھو دل کے مریضوں سے ہسپتال بھرے پڑے ہیں۔ مدینے کی ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر 1450 سال پہلے تاجدار
کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا وہ من ون آج ہو رہا ہے، جیسا فرمایا تھا ویسا ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے کھانے میں یہ جو مکھی ہے اگر گر جائے تو ڈبو دو۔ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا یہ اپنے بوا والے جس پر میں اس کی بیماری ہے اس پر سے گرتی ہے، اور فرمایا اسے ڈبو دو گے تو اس کے ایک پر میں وبا ہے اور ایک میں شفا ہے۔ تو جس نبی سے مکھی کے پر کی وبا اور شفا نہ چھپ سکی، اس تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کا لکھنا کیسے چھپ سکتا ہے؟ پتہ لگا صحابہ لکھتے تھے، نبی جانتے تھے، نبی جانتے تھے، تبھی تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا میں نے ابھی واضح کیا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اس طریقے سے قرآن کریم کو لکھو، فرقان حمید کو اس طریقے سے لکھو۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ جو کاتبین وحی ہیں، یعنی جو وحی لکھتے تھے، ان سے اس طریقے پر قرآن لکھوایا جیسا کہ لوح محفوظ پر لکھا ہوا تھا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں تو اصل کائنات مصطفیٰ ہے، منبع کائنات مصطفیٰ ہے، کائنات کی اصل اللہ کا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مکہ ام القری اس لیے بنا کہ زمینوں کی ابتدا ہے، لوح محفوظ ام الکتاب اس لیے بنا کہ علوم کی ابتدا ہے، سورہ فاتحہ ام القرآن اس لیے بنی کہ وہاں سورت کی ابتدا ہے، اور مصطفیٰ مبدأ کائنات، منبع کائنات اور اول الخلق اس لیے بنے کہ کائنات کی اصل کیا ہے؟ مصطفیٰ ہیں۔ اسی لیے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کی تخلیق فرمائی، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ تو النبی الامی الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ لوگ جو اس رسول کی پیروی کرتے ہیں جو امی لقب ہے، جو امی لقب نبی ہیں، یعنی دنیا میں کسی شخص سے پڑھے بغیر غیب کی خبریں بتانے والا، غیب کی اخبار بتانے والا، اخبار غیوب کو عالم پر آشکارا کرنے والا۔ پھر قرآن نے اللہ کے رسول کو آگے ارشاد قرآن فرماتا ہے فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی، سو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ جو شان امیت کا حامل نبی ہے، یعنی مصطفیٰ نے اللہ کے سوا کسی سے کچھ نہیں پڑھا مگر جمیع خلق سے زیادہ جانتا ہے، سب کچھ جانتا ہے، اس لیے کہ پڑھانے والا مصطفیٰ کو خدا ہے اور پڑھنے والا محبوب خدا ہے۔ اس سے اندازہ آپ لگائیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو جو امی کہا، اس کا معنی ہے اصل کائنات۔